میں والدین سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اس کی عمر ہوگی، ہو سکتا ہے 13 14 15 سال کی، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی عمر ہو، یا اگر اس سے چھوٹی ہے تو اس کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے. اس کو اپنے ساتھ نمازیں پڑھانی ہے، اس کو اپنے ساتھ عبادت کرانی ہے، اس کو اپنے ساتھ قرآن پڑھانا ہے، اس کو پردہ، حیا کی چادر، غیر مردوں سے بچنے کا ذہن یہ کون دے گا؟ سب سے پہلے تو ماں دے گی. ماں پروف کرے گی کہ بیٹی دیکھو میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، میں اجنبی مردوں سے دور رہتی ہوں، میں اجنبی مردوں سے کس طرح پردہ کرتی ہوں. ماں اپنا پریکٹیکل بتائے گی. پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی رہے گی، اس کو نماز، وضو، طہارت کے مسائل ماں سکھائے گی. سب سے بیسٹ اور سب سے فرسٹ ٹیچر ہے ماں، وہ بتائے گی. پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی رہے گی، اس کو نماز، وضو، طہارت کے مسائل ماں سکھائے گی. ماں سیکھ لے. آپ کی بچیوں کو کون سکھائے گا؟ آپ سیکھیں. یہ علم دین ہے جس میں کئی علم دین فرض ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو کب کھانا کھلانا تھا، پانی پلانا تھا، دودھ پلانا تھا، کب نرم غذا دینی تھی، سخت غذا دینی تھی، یہ سب سیکھا. مگر اسے کس کس عمر میں دین کی کون کون سی بات دینی ہے، کیا امی نے یہ سیکھا؟ پھر آہستہ آہستہ یہ بیٹی کو فیملیئر کریں، اس کو متعارف کریں کچن سے، اس کو کر کے کام کاج کرائیں. جو بیٹیاں سن رہی ہیں یہ بھی میری بات کو سنیں، سمجھیں. آپ کی کل شادی ہو جائے گی، شادی ہو کر جب آپ سسرال میں جائیں گی تو وہاں پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا جائے گا. جن بچیوں کو شادی کے بعد نہ کھانا پکانے آتا ہے، نہ روٹی پکانے آتی ہے، نہ گھر کے کام کاج آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں عموماً وہ بیٹیاں شرمندہ ہوتی ہیں سسرال میں جا کر. دنیا بھر میں ایک نیچر ہے، کلچر ہے کہ عورت کچن سے فیملیئر ہوتی ہے. ایون کہ اگر آپ نہیں پکاتی، اگر کوئی گھر کے کام کاج والی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کے کام کاج کر کے کچن کو سنبھالی ہوئی ہوتی ہے. اب والد کی کہیں ذمہ داری شروع ہوتی ہے. جب اتنی بڑی جاتی ہے تو اس سے کچھ اس طرح کے کام لے والد، اور پھر اس کو آداب سکھائے کہ پانی کیسے دینا ہے، دسترخوان کیسے لگانا ہے. ان میں برداشت کی قوت پیدا کریں، ان میں ہمت پیدا کریں، ان میں عبادت کی صلاحیت پیدا کریں، عبادت کی طرف لائیں کہ آپ کی بیٹی جب شادی کے بعد سسرال میں جائے تو اس کو نماز کے لیے اٹھانا نہ پڑے، بلکہ وہ خود جا کر اپنے سسرال والوں میں نماز کی عادتیں پیدا کرے اور ان کو جا کر اٹھائے. تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے آتا ہو، علم دین سیکھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو. اب اس کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. جب آپ اپنی اپنی بیٹی کو ان تمام تر خصوصیات کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے، اب جب وہ سسرال جائے گی تو وہاں جانے کے بعد اول تو اس کے شوہر پر، اس کے دیگر گھر والوں پر انشاءاللہ ایک اچھا اثر چھوڑے گی، کیونکہ وہ برداشت والی ہوگی، صبر والی ہوگی، ہمت والی ہوگی، اور وہ کام کر کے پروف کرے گی کہ میں ایک اچھی تربیت لے کر اپنے والدین کے گھر سے آئی ہوں. اب جب اس کے یہاں اولاد ہوگی تو اس کو اپنی تربیت پتہ ہوگی کہ مجھے میرے والدین نے کیسی تربیت کی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے کب کس عمر میں کیا کیا سکھایا تھا، کیا کیا بتایا تھا. جو بھی بیٹیاں سن رہی ہیں میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر ایک جائز طریقے سے اپنی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے اس کا لحاظ رکھیں. پھر نمازوں کا آپ جائزہ لے لیں کہ آپ عبادت کے لیے، نماز کے لیے اٹھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے. اور بیٹا گھر گھرستی پر دھیان دیں. بیفور میرڈ یعنی شادی سے پہلے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ گویا کہ جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں اس گھر کو گویا کہ آپ نے سنبھال لیا ہے. یہ میری درخواست ہے.